اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ترین بندے بنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کچھ ایسا ہوا ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب میرا یہ گناہ جو شاید آپ کے نزدیک آپ کا سب سے بڑا گناہ ہو، آپ کی کوئی غلطی جو شاید آپ کے نزدیک سب سے بڑی غلطی ہو، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو جائے گا، اب یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا، اب کیا ہوگا؟ اور پھر ایک دم اچانک سے آپ کی بہت بڑی مشکل میں، بہت بڑے پرابلم میں، جب آپ کو سارے راستے بند ہو جاتے، کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا، تب ایک دم سے اچانک سے غائب کی طرف سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ وہاں سے بچ جاتے ہو، جیسے آپ نے چاہا بھی نہیں ہوتا، آپ اس طریقے سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ واقعی صرف یہ چیز تو اللہ جانتا ہے، لیکن کبھی اس کو فیل نہیں کرتے، کبھی اس چیز کو فیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے آپ لوگوں کا پردہ رکھا ہے، تو اس چیز پر اس کا شکر ادا کیوں نہ کریں کہ آپ کو وہ سب حالات سوچ کر ایک منٹ لو، اپنے ذہن میں سوچو ایسی سچویشنز کو جب آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، جب آپ کے پاس کوئی آپشنز نہیں بچے تھے، آپ کو لگ رہا تھا کہ بس اب اس سچویشن سے آپ کبھی نکل ہی نہیں پاؤ گے، پھر وہاں سے کیسے ایک دم سے آپ نکلے ہو، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، کیسے ایک دم سے آپ نے اپنا زوال سے عروج دیکھ لیا، کیسے ایک دم سے آپ کا سب کچھ سیٹ ہو گیا، کیسے ایک دم سے آپ کی لائف بالکل سٹیبل ہو گئی، کیسے اللہ نے سب کچھ سیٹ کر دیا۔ تو یہ سب سچویشن سوچو، 5 منٹ لو، سوچو، ان ساری باتوں کو اپنے اندر پروسیس ہونے دو، یہ سب سوچو، اور پھر اس کے بعد بتاؤ کہ آپ کو نہیں لگتا آپ اللہ کے فیوریٹ ترین بندے ہو؟ کہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ اپنی اس ساری دنیا میں، ساری مخلوقوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ کو فیل نہیں ہوا؟ سوچو، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو ہمیں ہر مشکل سے بچا لیتا ہے، جو ان مع العسر یسرا ہے، عسر کو تو بھیجتا ہے لیکن یسر کے ساتھ، تو کبھی محسوس نہیں ہوا اس اللہ سے محبت نہیں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو قہر برسانے والا ہے، آپ نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، جہنم ہوگی اس میں ڈال دیا جائے گا، سزا ملے گی۔ مگر میں کہتی ہوں نہیں، آپ اللہ سے محبت کرو، اور آپ کو ایسی ذات سے محبت کیوں نہیں ہوگی جو آپ کو پال رہا ہے، جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، جو کریٹر ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے بنا کسی غرض کے، بنا کسی بدلے کے، وہ صرف آپ سے محبت کرتا ہے، صرف آپ سے کرتا ہے، آپ اس کے فیوریٹ ترین بندے ہو، جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوتی وہ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے، جہاں سے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے، تو آپ کو ایسی ذات سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اس کو دیکھو، وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، اور ہم اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے، وہ عرش پہ، ہم فرش پہ، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی صفت ہمیں دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، ایک حد تک ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرح تو نہیں لیکن ایک حد تک ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتا ہے، یا سمیع، وہ سن سکتا ہے، ہم بھی سن سکتے ہیں، اس کی طرح تو نہیں لیکن ایک حد تک ہم بھی سن سکتے ہیں، وہ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، سب کچھ تو نہیں لیکن ایک حد تک تو ہم بھی جانتے ہیں۔ صرف ایک صفت ہے جو اللہ نے صرف اپنے لیے رکھی ہے، وہ کیا؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ ہم ایک دن ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ہم لوگ مر جائیں گے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، قیامت کے بعد جو دنیا ہوگی، اس دنیا کے بعد جو دنیا ہوگی، جو جنت کی دنیا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو دیکھو اس نے خالق اور مخلوق کا فرق وہاں پر بھی کتنا آلموسٹ ختم کر دیا، وہ ہمیشہ سے ہے تو اس نے ہمیں بھی آگے ہمیشہ تک رکھا ہے۔ ایسے اللہ سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ اگر آج کوئی آپ کا ٹیچر بھی ہے نا، وہ آپ کو 80% سکھائے گا، 20% علم وہ آپ کو نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اور اپنے درمیان کا فرق نہیں ختم کرنا چاہتا، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کبھی آپ کسی سچویشن میں، کسی کوسچن میں پھنسو تو آپ اس کے پاس آؤ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ، وہ رحمان، وہ تمام دنیا و جہاں کا مالک، وہ یہ نہیں سوچتا،
اس نے ہمیں خود جیسا بنایا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، آج آپ کسی سے 20,000 مانگ لیں، آپ ایک بار مانگ لیں دے دیں گے، شاید دوسری بار مانگ لیں وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے لیکن دے دیں گے، تیسری بار مانگے تو کوئی نہیں آپ کو دے گا، پھر کیا کہا جائے گا کہ اس کا تو روز کو ہو گیا ہے اور یہ تو روز ہی آ جاتا ہے مانگنے، کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ آپ کو ایون آپ کو مانگنے والے انسان پسند بھی نہیں ہوں گے، جو آپ سے مانگتے ہوں گے یار یہ کر دو، یار یہ دے دو، ایسا ہو گیا، اس میں پھنس گیا، میرا مسئلہ حل کر دو، بھائی یہ کر دو، بھائی وہ کر دو، آپ کو ایسے لوگ پسند بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مانگنے والے پسند نہیں ہیں، ہمیں دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ کیا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے کہو میں تمہیں دوں گا۔ تو ایسی ذات سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ جو خالق ہے پھر بھی مخلوق کے ساتھ جڑا ہے، وہ جو رحمان ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے، ہم جیسوں پر جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کے رحم۔ ہم اپنے گناہوں کو سوچیں پھر اپنے نیکیوں کو سوچیں، کبھی سوچو سوچو آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو جہاں پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، آپ کے کھانے کے لیے کچھ غذا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ بہت بے بس ہو۔ اس وقت آپ بہت بے بس، بہت تنہا، بہت اکیلے فیل کر رہے ہو، جہاں سے دور دور تک کوئی آسرا، کوئی امید، کوئی ذریعہ نہ ہو، اور پھر آپ کو ایک ہی راستہ نظر آئے، پھر آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ اے اللہ میری اس نیکی کے عوض میری مدد فرما دے۔ کس نیکی کے عوض؟ آپ کے پاس نیکیاں ہیں؟ سوچ کر دیکھو، کیا ہم یہ جو چیریٹی کرتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے تھرو سب کو دکھاتے ہیں، اتنا ہم دیتے نہیں ہیں جتنا ہم اس کو شو آف کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ریاکاری۔ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اس کو زیادہ دکھاتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ کیا ان کے عوض ہم اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ اور آپ کو امید ہے ان کے عوض اللہ آپ کو کچھ دے گا؟ کبھی سوچنا، اگر آپ کسی سچویشن میں پھنس جاؤ تو آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو اس سچویشن سے نکال لے گا؟ کس بیس پہ اللہ سے مانگیں؟ ہم کیا کہیں کہ ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دو، ہماری اس مشکل کو حل کر دو؟ کس بیس پر؟ کس وجہ سے؟ کیوں؟ وہ آپ کا پردہ رکھتا ہے، آپ اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ کو مانو، اللہ کی بھی مانو۔